ہم نے جو پیچھے ویڈیو بنایا تھا اس میں نے کہا تھا کہ پنرجنم کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتایا جائے گا، جس کو زندگی اور موت کا فتنہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، سب کی اپنی سمجھ ہے، اور انسان جتنا اپنے سمجھ سے سمجھ سکتا، دوسرے کے سمجھانے سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایک پنرجنم ایک ایسی حقیقت ہے، قرآن اور حدیث سے اگر دلیلوں سے اس کو پیش کیا جائے تو ایک انسان کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا راستہ ہے، اور ہر انسان کو کوئی بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کو حقیقت کا پتہ چلے۔ پنرجنم ایک ایسا مسئلہ ہے، پہلی بات تو انسان کو حق پانے کے لیے، سچ کا پتہ لگانے کے لیے سب سے بڑی دیوار ہے اس کی انا کا مطلب میں ہی اچھا ہوں، میرا ہی سچ ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، باقی سب دوسرے ویسے ہیں۔ یعنی کہ انسان کو اگر سچ کو پانا ہے تو پہلے انا کو چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ باتوں کا انکار ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کوئی اور کرتا ہے۔ جب اس کے بات کا اقرار میں بھی کروں تو پھر میرا کیا رہ گیا، یہ بھی ایک بات آتی ہے۔ چلو، سب کی اپنی اپنی سمجھ ہے، تو ہم قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل حدیث کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہے اس کو بتانا، کوئی مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، وہ یہ اس کی سمجھ ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، سب کا اپنا ایک ایمان ہے، اپنا ایک سچ ہے۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، جب زندگی ایک ہے، موت بھی ایک ہی ہے، تو پھر پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، کیونکہ الفاظ کے اندر بہت سے راز رہتے ہیں جو کوشش اور غور و فکر سے سمجھ میں آتے ہیں۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے کہ اے الہی، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ عذاب قبر سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ کان دجال سے۔ اب یہاں تیرے ساتھ عذاب قبر سے اور تیرے ساتھ کان دجال سے، لیکن حقیقت میں صوفیوں کے پاس قبر سے مراد قید جسمانی ہے، اور کان دجال سے مراد نفس امارہ ہے۔ یہ ایک دو حدیث جس کو حقیقت میں ہی اس کی سچ کو جاننا ہے، تو میں جو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو لکھ کر لے، اس کا خود سے تحقیق و کوشش کرے۔ دوسری جگہ حضرت علی اپنے فرزند کو تعلیم دیتے ہیں، کتاب کا نام ہے تعلیم غوثیہ، پیج نمبر ہے 674۔ اس میں حضرت علی اپنے فرزند کو تعلیم دیتے ہیں کہ اے میرے فرزند، تو یہ جسم ہے، نہ تیرا یہ جسم ہے، نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ تو پیاسا ہے، نہ بھوکا ہے، لنگڑا ہے، نہ اندھا ہے، غرض جو کچھ بھی ہے ان صفات سے موصوف ہے۔ جسم ہی جسم ہے، باپ ہے تو جسم ہے، بیٹا ہے تو جسم ہے،
بھوکا ہے تو جسم ہے، لنگڑا ہے تو جسم ہے، کل عیب اس جسم میں ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تو روح پاک و صاف ہے، تو خلیفۃ اللہ ہے۔ جسم ایک اعتباری اور صفاتی لباس ہے۔ جب تو نے ایسے ہزاروں لباس بدل ڈالے، اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی اپنے فرزند کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے فرزند، یہ جسم تیرا ایک صفتی لباس ہے اور اس کو بھی تو بدل دے گا، اور ایسے ہزاروں لباس تو نے بدل ڈالے، اور ایک دن اس کو بھی بدلے گا، اور جب تک بدلتا رہے گا جب تک کہ تو اپنے اصل وطن کو جا کر آرام نہ کرے۔ اب اس بات کو سمجھنا پڑے گا، ہزاروں لباس بدل ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اور جب تک تو اس جسم کے محبت میں پڑا رہے گا، جب تک تو عذاب سرمدی سے نہیں چھوٹے گا۔ اب عذاب سرمدی کا تم ڈکشنری سے اس کا معنی، اس کا ارتھ کی جانکاری لو۔ عذاب سرمدی سے مراد ہے ہمیشہ چلنے والا عذاب۔ یہ ایک کتاب کا نام بولا، پیج نمبر بولا۔ اب دوسری جگہ حضرت مولانا روم اپنے مثنوی میں لکھتے ہیں، بھاگ نمبر 4 پیج نمبر 14 میں 214، وہ لکھتے ہیں کہ آج تو تیرا استتو ہے وہ تو 5 چیزوں سے بنا والا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، جو بھی ہے 5، جس کو ہم 5 عناصر کہتے ہیں، اور تجھے یہ جسم کسی جسم کے مٹنے کے بعد ہی ملا ہے، اس لیے تو کیوں ڈرتا ہے اس جسم کے مٹنے سے؟ میں تو ایک گھاس پودے پیڑ کی طرح 770 بار جنم لے چکا ہوں، جب جا کر میں نے حقیقت کو پایا۔ یعنی کہ مولانا روم کا کہنا ہے کہ میں نے حقیقت کو پانے کے لیے 770 بار جنم لیا۔ اس کا بھی کتاب کا نام بولا میں، پیج نمبر بولا۔ اب چلو قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر 104۔ اب یہاں میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ لگے گا اور ویڈیو بہت زیادہ بڑا بنے گا، اس لیے میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ہاں، آیت نمبر اور سورہ نمبر لکھ کر لے سکتے اور اپنے آنکھوں سے، اپنے دماغ سے اس کی تحقیق کر سکتے۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 104، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس دن ہم نے آسمان کو یوں لپیٹ لے گے جیسے تومر اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس کی ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی، اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یعنی کہ قرآن کی آیت بول رہی ہے کہ جس طرح ہم نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ کریں گے۔ دوسرا سورہ ہے سورہ روم آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ دوسرا سورہ نمبر 50 ہے، سورہ قاف آیت نمبر 15۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نہیں، پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ ہم کیا پیدا کرنے سے تھوڑی تھک گئے، ہم کو انسان کو دوبارہ بار بار پیدا کریں گے، جب تک پیدا کریں گے جب تک کہ وہ اپنے اصل وطن کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ اپنے اصل کی طرف۔ اب اصل وطن کیا ہے؟ انسان کہاں سے آیا اور اس کو کہاں جانا ہے۔ دوسرا سورہ ہے الواقعہ آیت نمبر 61۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہے۔ آیت کا ترجمہ ایسا ہے،
تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ تم کو معلوم ہے، قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو رہا، حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہو رہا کہ تو انسان بار بار دنیا میں کس لیے آتا، کہ اس کے اعمالوں کا بدلہ چکانے کے لیے، اور جب تک آتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی اصل کو نہ جانے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے خود کو جانا اس نے اللہ کو جانا، اور جس نے اللہ کو جانا اس کے بعد کوئی جاننے کے لیے کچھ بچتا نہیں، اسی لیے اس کو آنا بھی نہیں پڑتا۔ یہ ہوگا۔ دوسرا ہے سورہ الواقعہ آیت نمبر 60۔ ہم نے تمہارے بیچ مرتیو کا ایک نیم بنا دیا ہے، یعنی کہ ہم نے تمہارے بیچ ایک موت کا نیم بنایا ہے، اور تمہارے لیے یہ اسمبھو نہیں ہے کہ ہم تمہارے شریر کے آکار کو بدل دیں، اور ایسے ہم شکلوں میں تم کو اٹھائیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ اب اس باتوں کو لوگ کچھ الگ ڈھنگ سے سمجھتے ہیں، یہ ان کی سمجھ ہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ ان کو ہم کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہاں شکل سے مراد آ رہی، ہم تم کو ایسی شکلوں میں اٹھائیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم انسانوں کو اعمال کے بدلے کسی کو سور، کسی کو بلی، کسی کو کتا بنائیں گے۔ اب جنت میں اور دوزخ میں کتے، بلی کا اور سور کا کیا کام ہے؟ اب دوسری آیت ہے سورہ نمبر 76 آیت نمبر 28۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑے بنائے، اور ہم جب چاہے یہ جیسے اسے بالکل بدل دے۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ جب تم نرجو تھے، یعنی کہ تم جب بے جان تھے، اس نے تمہیں جیون دیا، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں پھر سے جیوت کرے گا، یعنی پھر سے تم کو زندہ کرے گا، اور پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ جب تک انسان اپنے اصل کو نہیں لوٹتا، اپنے اصل کو نہیں جانتا، وہ بار بار مریں گا، زندہ ہوں گا، زندہ ہوں گا، مریں گا، زندہ ہوں گا، مریں گا۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 34۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہاں اٹھانے سے مراد نہیں ہے، پیدا کرے گا۔ دوسرا سورہ ہے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 19۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی دوبارہ پنراورتی یعنی کہ پھر سے پیدا کیسے کرتا ہے؟ نچے ہی اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کہ پہلی بار جس طرح پیدا کرا اسی طرح دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ پھر دوسری قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 29۔ جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر سے پیدا ہوں گے۔ پھر سے جس طرح پہلے اسی طرح، جس طرح پہلے اسی طرح، الفاظ پر غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرا قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 20 ہے آیت نمبر 55 ہے۔ اس دھرتی پر ہم نے تم نے پیدا کیا، یعنی کہ اس زمین پر ہم نے تم کو پیدا کیا، اور اسی پر ہم تمہیں پھر سے لوٹائیں گے، اور اسی پر دوبارہ تم کو بھیجیں گے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 55۔ تو دوسرا سورہ ہے سورہ نمبر 71 آیت نمبر 17 اور 18، یہ دونوں بھی آیت ہے۔ اللہ نے تمہیں اس دھرتی پر وشیش شکل میں پیدا کیا اور تمہیں اسی بھومی پر لوٹا دے گا، یعنی کہ اسی زمین پر تم کو لوٹا دے گا۔ پھر
دوسری ایک آیت ہے سورہ المومن آیت نمبر 11، اور وہ بولے ہمارے رب تو ہمیں دوبارہ موت دے چکا ہے اور تو نے مجھے دوبارہ پیدا کر دیا ہے، ہم نے اپنے گناہ قبول کر دیے ہیں، اب اس جنم مرتیو سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھا۔ پھر دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 243، کیا تم نے نہیں دیکھا جو لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے تھے، اللہ نے اس کو کہا جاؤ مر جاؤ، پھر بعد میں اللہ نے انہیں پھر سے جیوت کیا۔ تو ان تمام قرآن کی باتوں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ضرور بار بار آتے رہتا۔ اب اس کو کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، یہ اس کی اپنی سمجھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ابو جہل ان کے موجودگی میں نہیں مانا، تو اب تو کچھ اور ہی بات ہے۔ تو جب انسان کو سچائی کی تلاش رہتی، وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر، کہیں نہ کہیں سے کتابوں سے غور و فکر کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہو، لیکن انسان کی اپنی کوشش ہونا ضروری ہے، سچ کو جاننے کی اس کے اندر چاہت پیدا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ سب سچائی صرف اپنے غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی میں نے قرآن کے آیت حدیث بیان کیا، اس کو تم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس پہ اپنا خود کا غور و فکر کر کے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ بھئی کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی اس بات کو دوسرے مانتے ہیں تو میں کیوں مانوں، اس بات کو دوسرے مذہب کے لوگ مانتے ہیں تو میں کیوں مانوں۔ یہ انسان کی انا ہے۔ جب تک تم اپنے انا کو دور نہیں کرو گے، سچ کا اور حق کا پتہ نہیں چلنے والا۔ سیدھی بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، بس بات ختم۔ اگر سمجھنے والا سمجھ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ جب زندگی ایک ہی ہے، موت ایک ہی ہے، تو پھر تو یہ باتوں کو سوچو سمجھو۔ اگر تم کو چاہت ہے سچ کی، حق کی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اگر یہ جاننے کی اگر آپ کو چاہت ہے تو خود کے غور و فکر سے اس کا ایک بار ضرور مطالعہ کرو، ضرور اس پر سوچنے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالو، کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنا سچ ہے، ایک اپنا ایمان ہے۔ تمہارا سچ ہے، میرا سچ میرا سچ ہے، کیونکہ میرا سچ میرا ہے، میری تحقیق ہے، میری گفتگو ہے، میری غور و فکر ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارا ایمان جب بھی مکمل ہوگا جب تمہاری خود کی غور و فکر ہوگی۔ جتنے بھی میں نے قرآن کے آیت نمبر دیا اور حدیث سنایا، اس کو اپنے آنکھوں سے کتابوں میں دیکھو، اس پہ غور کرو اور پھر فیصلہ کرو کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے میرے پاس۔ انس بن مالک نے کہا کہ رسول نے کہا کہ کوئی ویکتی مرنے کے بعد اس دنیا میں تب تک واپس نہیں آ سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ مرنے والے میں شہید نہ ہو، یعنی کہ یہاں پہ بھی دنیا میں واپس آنے کی بات ہو رہی۔ رسول نے کہا ایمان والوں کا میرا ساتھ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی سینا کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ مجھے پھر سے اس دنیا میں دوبارہ بھیجے گا۔ جب میں شہید ہو جاؤں گا تب اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں واپس بھیجے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب 4 ہے 52، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو یہ ہے پنرجنم، اور جب تک انسان اپنے اصل کو نہیں پہنچتا، جب تک وہ اعمالوں سے نہیں چھوٹتا، جب تک وہ نیکی بدی سے نہیں چھوٹتا، تب تک وہ نجات کو پا نہیں سکتا۔ جس کو ہندو دھرم میں بھی کہا ہے کہ بھائی جب تک انسان کرم بندھن میں بندھا رہے گا وہ موکش اور مکتی کو پا نہیں سکتا۔ تو یہ ویڈیو تھوڑا بڑا بھی ہے، اب ادھوری تفصیل بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ادھوری تفصیل بتانے سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے تھوڑا ویڈیو بڑا ہو گیا۔ اب جس کو سچ کی تلاش ہے، جس کو سچ کی چاہت ہے،
اس کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ میری غور و فکر تھی، اور آپ بھی اپنے غور و فکر سے سچائی کو جاننے کی کوشش کریں۔